اچھا مزمل صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک تو کل آپ نے دیکھا پرویز الہی صاحب، مجھے تو اس لیے اچانک لگا کہ شاید ہمیں لگ رہا تھا کہ 2-3 اور مقدمہ ویسے بھی جو نکلتا ہے اس کو پکڑ لیتے، جیسے قریشی صاحب کو وہ جیسے ہی رہا ہونے لگے ان کو پھر گرفتار کر لیا، تو لگا کہ ایسا ہوگا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ پھر ابھی آج حماد اظہر صاحب کی رونمائی ہو گئی ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ حماد اظہر صاحب تو دوبارہ روپوش ہو گئے، اور وہ اس سے پہلے 1 ماہ پہلے بھی اسی طرح منظر عام پہ آئے تھے، پھر دوبارہ روپوش ہو گئے تھے۔ تو وہ تو انقلاب لانے کے لیے آئے تھے، آج جو ان کا سٹیٹمنٹ تھا۔ بیل انہوں نے پہلے بھی پشاور ہائی کورٹ سے لی تھی، لیکن اس کے بعد وہ اپنے جہاں ان کے کیسز ہیں ان کورٹس میں واپس آ کے انہوں نے بیل ایکسٹینڈ نہیں کرائی تھی۔ تو وہ ایک دفعہ یہ ایپیسوڈ ہو چکا ہے کہ وہ منظر عام پہ آتے ہیں، بات کرتے ہیں، پھر واپس روپوش ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ نے واقعی منظر عام پہ آنا ہے تو پھر آپ غائب نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا وہ پشاور جا رہے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں پشاور سے انہوں نے ایک دفعہ پہلے بھی بیل لی ہے، لیکن بہرحال پشاور سے بیل لینے کے بعد انہیں پھر پنجاب تو آ کے وہ بیل کنفرم کرانی پڑے گی نا۔ پشاور سے ہی تو کنفرم نہیں ہو سکتی، پشاور سے تو انہیں راہداری ضمانت مل سکتی ہے۔ لیکن آپ رؤف حسن صاحب کے واقعے کی بات کر رہے تھے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور ایک ہمارے سیاسی کلچر میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، برداشت ہونی چاہیے ایک دوسرے کی بات سننے کی۔ لیکن بہرحال مجبوری ہے، ہمیں تھوڑا تھوڑا تحریک انصاف کو آئینہ بھی دکھانا پڑتا ہے، کیونکہ ان کے اپنے دور حکومت میں جب ابصار عالم کو گولیاں لگیں تو انہوں نے کہا بہنوں کے بھائی مار گئے ہیں۔ جب اسد طور کو مارا تو انہوں نے کیا کہا؟ جب متیلیو جان غائب ہوا، جب احسن اقبال صاحب کو گولیاں لگیں، ان میں سے کوئی ان کی عیادت کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ زندگی، ان کی گولی زندگی اور موت کا مسئلہ نہیں تھا۔ جب نواز شریف کو جامعہ نعیمیہ میں جوتے مارے جا رہے تھے تب یہ تالیاں بجا رہے تھے۔ جب زاہد احمد کے گھر کو آگ لگانے کی کوشش کر رہی تھی تب یہ کہہ رہے تھے کہ آج توہین رسالت کا مقدمہ لڑا جا رہا ہے، بہت بہترین ہو رہا ہے، اس سے اچھا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، ان کے گھر کو آگ لگائی جانی چاہیے۔ تو جب رانا ثناء اللہ کے گھر یہ سب اس پاکستان میں ہوا ہے کہ یہ نہیں ہوا، نہیں ہوا ہے تو وہ غلط تھا، وہ غلط تھا، آج جو ہو رہا ہے یہ بھی غلط ہے۔ بات پوری میں کوئی نہیں بولا شہربانو، آپ کی پوری مہربانو، آپ کی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں سب پولیٹیکل فورسز کو اکٹھے بیٹھ کے اس کو ختم کرنا ہوگا۔ ایک دوسرے کو انجوائے نہیں کر سکتے آپ۔ پی ٹی آئی نے انجوائے کیا ہے، آج ان کی باری آ گئی ہے، آج ان کی باری آ گئی ہے، آج دوسرے انجوائے کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی تو 15 کلو ہیروئن کے مقدمے سہے ہیں نا، موت کی کوٹری میں رہے ہیں نا، کہ نہیں رہے؟ 15 کلو ہیروئن کے مقدمے، وہ سچے مقدمے تھے، وہ آئین اور قانون کے مطابق درج کیے گئے مقدمے تھے۔ یہ بھی قرآنی آیات سن کر ان مقدموں کو ڈیفینڈ کرتے تھے، مگر آپ دیکھیں قرآنی آیات پڑھ کے ان مقدمات کو ڈیفینڈ کرتے تھے۔ ابھی کچھ دن پہلے مندی بہاؤدین میں خواجہ سراؤں نے حملہ کیا۔ نہیں، آج کی بات نہیں کریں گے، آپ کو آئینہ دکھانا پڑے گا، آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کیا کرتے تھے۔ آج آپ کو فیس کرنا پڑا ہے وہ سب کچھ، تو آپ وہی میوزک فیس کر رہے ہیں جو آپ بجاتے رہے ہیں، وہ چیلنج فیس نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا حکومت کا ہے، کچھ دن پہلے منڈی بہاؤدین میں خواجہ سراؤں نے پولیس والوں کو نکالا، مارا، جو کچھ بھی تھا وہ بھی تو حکومت کا کام ہے نا سر یہ کرنے کا۔ حکومت وہی ہے جہاں ابصار عالم کو گولیاں لگنے پر موجود تھی، حکومت وہی ہے جب وزیر داخلہ کو گولی لگ گئی تھی تو موجود تھی، حکومت وہی ہے جب نواز شریف کو جوتیاں ماری گئیں تو وہ موجود تھی، حکومت وہی ہے جب زاہد احمد کے گھر پہ حملہ ہوا تو جہاں حکومت موجود تھی، حکومت کہیں نہیں گئی۔ تو پھر وہ تو ناکام حکومت تھی، یہ بھی ناکام حکومت ہے، یہ حکومت مان لے وہ پتہ نہیں ناکام تھی یا کامیاب تھی۔ آپ یہ بات سمجھیں کہ جس گھوڑے پہ چڑھ کے آپ دوسروں کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے، آج اب اس گھوڑے کے پاؤں تلے خود روندے جا رہے ہیں۔ تو ایسا کب تک ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، گھوڑا سرپٹ بھاگتا ہے، اس پہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ کو تجربہ ہو گیا ہوگا کہ گھوڑے پہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ دیکھیں ساری بات آپ گر گئے ہیں، اوندے منہ گھوڑے سے، آپ اوندے منہ گھوڑے سے گر گئے ہیں، گھوڑے پہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا، گھوڑا سرپٹ بھاگتا ہے۔ What you sow is what you reap۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں، میں جسٹیفائی نہیں کر رہے، یہ متفاق عمل ہے، مکافات عمل ہے۔ کمفرٹیبل کیسے اگر مکافات عمل ہے تو پھر جو ان کے ساتھ ہوا وہ بھی وہی تھا، کیونکہ یہ تو ایک وشس سائیکل ہے نا، ایک دائرہ ہے جو ٹوٹنے کو نہیں ہے۔
इन्होंने अक्सर मुस्तफा जिक्र करते हैं दायरे का, बिल्कुल ठीक दायरे बात में सफर करते कर रहे हैं हैं। हम, नून लीग बिल्कुल। ने पीपल्स पार्टी के साथ किया, पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ किया, ये लोग एक दूसरे के साथ करते रहे, फिर तहरीक इंसाफ आई, तहरीक इंसाफ ने इनके साथ किया, आज ये तहरीक इंसाफ के साथ करें, तो फिर ये सभी माकफात अमल है या एक दायरा है? फिर तहरीक इंसाफ इनके साथ आके करेगी? हम नहीं करेंगे जी, हम ये स्टेटमेंट दे रही है इनको। I think you should अल्लाह note करे that महर, अल्लाह करे महर पार्लियामेंट में आए, अल्लाह करे जी, अल्लाह करे। ये और चलाएंगे। फॉर्म 47 वाले जाएंगे तो हम आएंगे ना। अगर फॉर्म बड़े ही अगर फॉर्म 47 वाले जाएंगे तो उनकी जगह भी फॉर्म 47 वाले ही आएंगे, चाहे आरटीएस बिठा के, जब चाहे आरटीएस बिठा के आ जाए, चाहे आरटीएस बिठा के आ जाए, चाहे किसी तरह आ जाए। मैं भी ऊंची आवाज में बात अभी मुल्तान में जो इलेक्शन हुआ है उस पे आरटीएस जब बैठा था ना, बड़ी दिलचस्प बात है, जब आरटीएस बैठा था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस वक्त 118 नशिस्तें रिपोर्ट हो रही थी। आरटीएस के बैठने के बाद, और बाकी जमातों की बहुत कम, आरटीएस के बैठने के बाद जब वो दोबारा खुला आरटीएस, तो तहरीक इंसाफ की नशिस्तें बढ़ी नहीं थी, कम हो गई थी। मगर 8 फरवरी को जो लेकिन हमने आपका देखा, मुल्तान से ताल्लुक है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तैमूर मलिक साहब 35 या 33 हजार वोटों से हारे हैं कल ये बाय इलेक्शन 33। जी बिल्कुल, और बिल्कुल उस पे तो मैं कहना चाहूंगी कि गिलानी खानदान का जो जानशीन है वो अब यूसुफ रजा गिलानी साहब को मिल गया, क्योंकि ये वही हल्का है जहां से वो खुद लड़ चुके, अब्दुल कादिर गिलानी साहब लड़ चुके। इलेक्शन ठीक था, वो साफ था ना। लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस। तो उन्होंने कभी ना 60-65 हजार से ज्यादा वोट, उनका हजम उससे ज्यादा नहीं रहा। तो ये उनका बहुत काबिल बेटा है जिसने बाप से भी ज्यादा, जनरल इलेक्शन में वालिद ने 63,000 वोट्स लिए, और बाय इलेक्शन में कासिम गिलानी साहब ने क्या महारत पाई है, क्या सियासत पे उनका कंट्रोल है, या इतना वो लोगों को मुतहर्रिक कर सके कि उन्होंने अपने वालिद से भी 20,000 ज्यादा वोट लिए, वो भी एक ज़िमनी इंतखाब में। रिसेंटली जो ज़िमनी इलेक्शन हुए उसमें लीड काफी ज्यादा है और किसी ने चैलेंज भी जी बहुत ही मतलब ये एक इंटरेस्टिंग पहलू है। मैं एक पॉलिटिकल उसके तौर पे मैं जरूर इस पे बात करूंगा।